बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वासमा शराजी। प्रोग्राम है फैसला आपका। प्रोग्राम का आगाज ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सर्वे रिपोर्ट जो कि परसेप्शन के हवाले से एक मखसूस ग्रुप के साथ किया जाता है, आदाद शुमार लिए जाते हैं, सर्वे किया जाता है, वो मंजर आम पर आ चुकी है। और चूंकि हर दौर के अंदर ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जो रिपोर्ट होती है उसको खासी अहमियत दी जाती है। खुद मौजूदा हुकूमत के सरबराह जनाब इमरान खान साहब जो साबका हुकूमतें थी उनके बारे में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की जब भी रिपोर्ट आती थी बहुत एक वाज़े मुस्तनद आवाज बन के सामने आते थे। लिहाजा अब जबकि उनकी हुकूमत की रिपोर्ट आई है तो उसके भी सामने मंदरजात रखने जरूरी हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो कि ताज़ा तरीन रिपोर्ट है पाकिस्तान में, और ये परसेप्शन के ऊपर है, ये परसेप्शन सर्वे इसको कहा जाता है। पाकिस्तान में बदउनवान इदारों में पुलिस पहले नंबर पर है, अदलिया दूसरे पर है, टेंडर और कॉन्ट्रैक्टिंग सेक्टर जो है वो तीसरे पे है, सेहत चौथे पे है, एडमिनिस्ट्रेशन पांचवें, लोकल गवर्नमेंट करप्शन के छठे नंबर पर है। 92.2% अवाम ये समझते हैं कि पीटीआई के दौर में महंगाई अपने बुलंद तरीन सतह पर जो है वो पहुंच चुकी है, और 4.6% लोगों का ख्याल है कि ये महंगाई पीएमएलएन के जमाने में कम थी, और इसी तरह से 2.5% लोगों का ख्याल है कि पीपल्स पार्टी के दौर में महंगाई की शरह जो थी वो इतनी ज्यादा ना थी। 85.9% पाकिस्तानी ये कहते हैं कि गुज़िश्ता 3 साल के अंदर उनकी जो आमदनी है वो सुकड़ के रह गई है। करप्शन की वजूहात के ऊपर जो सर्वे है उसमें कहा गया 51.9% लोगों ने कि कमजोर एहतसाब है, जो कि बयानिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सबसे मजबूत बयानिया था एहतसाब जिसके ऊपर लोगों ने वोट दिए, उस पर 51.9% ने कहा कि कमजोर एहतसाब है। 29.3% ने कहा कि ताकतवर लोगों की हिरस है। 18.8% ने कहा कि कम तनख्वाह है, और 85.6% कहते हैं कि हुकूमत की खुद एहतसाबी गैर तसल्ली बख्श है। 66.8% कहते हैं कि हुकूमत की एहतसाब की मुहिम जानिबदाराना है, यानी गैर जानिबदाराना नहीं है, जानिबदाराना है, और शायद इशारा जो है वो हुकूमत के अंदर मौजूद ऐसे लोग हैं जिनके खिलाफ एहतसाब जो है वो नहीं हो रहा, और मुख्तलिफ रिपोर्ट सामने आती रही हैं। इसी तरह से जो बढ़ती हुई महंगाई है उसमें उसकी वजूहात जानी गई तो सर्वे परसेप्शन के मुताबिक लोग जो बना परसेप्शन 50.6% लोगों ने कहा कि हुकूमती नाअहली है, 23.3% ने कहा कि करप्शन है, 9.6% ने कहा कि सियासतदानों की गैर जरूरी मुदाखलत है, 16.6% ने कहा कि पॉलिसियों पर अमल दरामद में नाकामी है। महंगाई के बारे में जैसे मैंने पहले ही आपको बताया कि पीपल्स पार्टी, नून लीग और पीटीआई के अदवारे हुकूमत के बारे में सवाल पूछे गए थे जिसमें 92.2% ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बुलंद तरीन शरह जो है वो महंगाई की है, और 4.6% ने कहा नून लीग के, 2.5% ने कहा कि पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत में महंगाई थी। 85.9% पाकिस्तानियों की राय है कि गुज़िश्ता 3 साल के दौरान उनकी आमदनी सुकड़ गई है। लेकिन एक अच्छी बात भी है इसमें कि कोविड के दौरान जो रिश्वतखोरी कितनी हुई नहीं उस पर सवाल पूछा गया। 89.1% लोगों ने कहा कि उनकी राय थी कि कोरोना के हवाले से हुकूमत की रिलीफ कोशिशों के दौरान कोई रिश्वत देखने को नहीं मिली है। अलग बात है कि 42 अरब रुपए के तकरीबन 40 अरब से जायद की जो बेज़ाब्तगियां हैं वो भी ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट में सामने आई हैं। बहरहाल लोगों का परसेप्शन इस हवाले से बहुत अच्छा है, इसके ऊपर भी हम जरूर बात करेंगे। और कुछ पाकिस्तान के कर्जे जो कि बढ़ते चले जा रहे हैं, आज स्टेट बैंक ने जो अंदरूनी कर्जों की रिपोर्ट की है, सितंबर की रिपोर्ट आज शाया की है, उस पर उन्होंने यानी मजमूई कर्ज जो अक्टूबर में था वो 40,279 अरब रुपए हो गया है। इस पे ये स्टेट बैंक की रिपोर्ट है। पाकिस्तान पर बैरूनी कर्ज 13,811 अरब रुपए हो गया, और अंदरूनी कर्ज 26,467 रुपए पर जा पहुंचा है, जिसपे तवीलुल मुद्दती कर्जे जो हैं वो 20,012 अरब रुपए और मुख्तसर मुद्दत के कर्जे 6,416 अरब रुपए तक पहुंच चुके हैं। जबकि आपको ये भी बताते चले कि इस सिलसिले में जो एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट है वो ये कहती है कि इस वक्त पाकिस्तान के कुल कर्जे 50.5 ट्रिलियन तक पहुंच चुके हैं। तहरीक इंसाफ की हुकूमत जब आ रही थी 30 ट्रिलियन के करीब उस वक्त कर्जे थे, लेकिन 3 सालों में 20.7 ट्रिलियन जो है उसका इजाफा हुआ है। और मेहताब हैदर ये कहते हैं द न्यूज के अंदर, जो कि बहुत एक मुस्तनद रिपोर्टर हैं, कि पाकिस्तान इस वक्त अपनी आमदनी का 85% कर्ज जो है वो अदायगी पर खर्च कर रहा है, जबकि इक्तिसादी माहिरीन का कहना है कि पाकिस्तान जो है वो अपने कर्जे जो हैं खालिस आमदनी सिर्फ कर्जों की अदायगी में उसकी इस्तेमाल होगी। डॉक्टर इशफाक हसन खान साहब का कहना है कि रवा माली साल के दौरान दिफाई
دفاعی ضروریات سمیت تمام قرضوں کی جو ادائیگی رقم سے جو ہے وہ قرضوں کی رقم سے جو ہے وہ پورے کیے جائیں گے, دفاعی ضروریات جو ہے پوری کی جائیں گی. سو اس وقت پاکستان کی ایک طرف تو معیشت ہے, دوسری طرف یہ پرسیپشن ہے, تیسری طرف جو ہے سیاست ہے. پی ڈی ایم بڑا الائنس ہے اپوزیشن کا, وہ یہ کہہ رہا ہے کہ 4 مہینے کے بعد یعنی 23 مارچ کو وہ اپنا احتجاج کریں گے, لانگ مارچ کریں گے. ان 3 مہینوں میں وہ کیا کریں گے یہ بھی اہم ہے, اور وہ 3 مہینے کے بعد کی ڈیٹ کیوں دے رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے, جس کو کہ آج احسن اقبال صاحب نے عوامی پریڈ کی بات کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ عوامی پریڈ بھی ہوگی 23 مارچ کو. کیا صورتحال بنے گی اس کے اوپر ہم آج کے اپنا ہمارا بہت ہی مستند پینل ہے جن سے بات کریں گے. جناب ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب معاشی ماہر ہیں اور آپ ان کو سنتے رہتے ہیں, سر بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے جناب افتخار احمد صاحب, اگین ایک بہت بڑا نام پاکستان کی صحافت کا, کئی الیکشنز دیکھ چکے ہیں, پاکستان کی سیاست کو بہت قریب بھی نظر سے دیکھتے ہیں. سر بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب سلیم صافی صاحب, اگین پاکستان کے معروف ترین تجزیہ نگار اور تبصرہ نگار ہیں, کالم نگار ہیں, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. امجد نیازی صاحب پاکستان تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی ہیں, آج اپنی حکومت کا دفاع کرنے کے لیے ہمارے پروگرام میں موجود ہیں. آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ. سب سے پہلے ڈاکٹر صاحب آپ کے پاس آئیں گے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کتنی مستند ہے, پی ٹی آئی کیا کہتی رہی, اس کو کتنا سنجیدگی سے لینا چاہیے؟ دیکھیے آسما, بہت ساری بری خبریں آپ نے سنا دی. میں ایک بہت ہی اچھی خبر معیشت کے حوالے سے, بہت ہی زبردست خبر, وہ یہ ہے کہ اگلے چند ہفتوں میں مہنگائی مکمل طور پہ ختم ہونے والی. ریئلی؟ حکومت نے پوری حکمت عملی بنا لی ہے. انہوں نے کہا کہ جو پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے جو آپ کو غلط خبریں دیتا رہتا ہے, اس کو انہوں نے احکامات جاری کر دیے ہیں کہ آپ اپنا طریقہ کار درست کر لیں. آپ کا جو مہنگائی جانچنے کا اور ناپنے کا طریقہ کار ہے وہ غلط ہے. اچھا. اس کو آپ ٹھیک کر لیں تو وہ ٹھیک ہو جائے گا. ساری مہنگائی جو ہے وہ صرف اور صرف پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کی وجہ سے, نہ شماریات کی رپورٹ آئے گی کہ مہنگائی اتنی بڑی اور نہ ہم پریشان ہوں گے, لیکن وہ ہم جو آلو لینے جائیں گے اور پھر ٹماٹر لینے جائیں گے تو اس کا کیا کریں گے سر؟ دیکھیے گورنمنٹ چل رہی ہے ٹویٹر اور سوشل میڈیا کے اوپر. وہ ایکچولی آپ بازار سے آلو یا آٹا یا چینی لینے جاتے ہیں, اس کا وہ جو 54 وزراء ہیں ان کا ریئلی کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں. ٹویٹر پہ ایز لانگ ایز ٹویٹر پہ معاملہ ٹھیک چل رہا ہے, سوشل میڈیا پہ ٹھیک چل رہا ہے, اس کا مطلب آپ سمجھیے کہ حکومت ٹھیک چل رہی. اچھا, یہ جو ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا, دیکھیے ایک تو بات بڑی واضح ہو گئی کہ عوام کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا. آپ ٹی وی پہ آ کے کوئی بھی وزیر یا کوئی بھی حکومتی ترجمان آپ کو بتائے کہ جی آپ کی معیشت بہت اچھی جا رہی ہے, یا میں بیٹھ کے بتاؤں کہ جی کوئی معیشت دان بیٹھ کے بتائے کہ آپ کی معیشت بڑی بری جا رہی ہے, عوام دونوں کی باتیں نہیں سنتی. عوام جب جاتی ہے آٹا خریدنے کے لیے, چینی خریدنے کے لیے, ان کو پتا ہوتا ہے کہ ان کی معیشت کا کیا حال ہے. بالکل. تو سیریسلی آپ کو مجھے بلانے کی ضرورت نہیں ہے یہ جانچنے کے لیے کہ معیشت کا کیا حال. جو آپ کا فوٹوگرافر سامنے کھڑا ہے, جو آپ کا پروڈیوسر ہے, جو بازار سے گوشت لینے جاتا ہے, دالیں لینے جاتا ہے, اس کو پتا ہے کہ معیشت کا کیا حال ہے. تو چاہے وزیر, چاہے حکومتی ترجمان, چاہے کوئی معیشت دان آپ کو کچھ بھی بتائے, عوام کو یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کی معیشت اچھی جا رہی ہے یا بری جا رہی ہے, وہ یہ جانتے ہیں. بالکل. اچھا, یہ تو بڑی اہم بات ہے. افتخار صاحب آپ کے پاس آتی ہوں کیونکہ آپ نے اتنی حکومتیں دیکھی, اتنے ادوار دیکھے سر, اپوزیشنیں بھی دیکھی. آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن اس کارکردگی کو جو کہ اس وقت حکومت کی ہے اس کو کیش کرنے میں یا اس کے اوپر عوامی جذبات کو اظہار اس کا کرنے کے لیے ناکام ہو چکی ہے؟ بالکل بالکل ناکام ہو چکی ہے. اور بعض کا لگتا ہے کہ یہ اپوزیشن اور حکومت مل کے کھیل رہے ہیں پاکستان کے عوام کے خلاف, اور اپوزیشن اس انتظار میں ہے کہ کوئی جنرل ان کو اشارہ دے اور معاملات ان کی طرف چل پڑے. کوئی سنجیدگی نہیں ہے اپوزیشن میں. یہ ساری گفتگو جو آپ نے کی, جو آپ نے پوری رپورٹ پڑھی, پرسیپشن رپورٹ پڑھی, آپ مجھے بتائیں کہ اس میں کسی ایک چیز کے بارے میں بھی سنجیدگی سے اپوزیشن نے متبادل کوئی نظام دینے کا وعدہ کیا؟ نہیں. یا ان کی کرپشن کو ایکسپوز, کسی محکمے بھی ان کی کرپشن کو ایکسپوز کرنے کے لیے فیکٹس اینڈ فگر عوام کے سامنے پیش کیے؟ ان کی بیڈ گورننس جو گلی گلی محلے محلے شہر شہر شور مچاتی پھر رہی ہے, اس کی تفصیلات سے عوام کو آگاہ کیا کہ ان کی گورننس میں جو خرابی ہے اس کی ذمہ داری کس پہ ہے. آئی ایم ویری سوری, پاکستان کی موجودہ جو اپوزیشن ہے
یہ عوام کی نمائندگی کرنے میں میرے مطابق ناکام رہی، اور یہ اس انتظار میں ہے کہ کوئی ان کے ساتھ معاملات طے ہو جائے اور عمران چلا جائے۔ دونوں میں جماعتیں سمجھتا آپ ہوں کے خیال میں عمران پی ایم ایل این بھی، پیپلز پارٹی بھی، مولانا فضل الرحمان، تینوں جماعتیں اس انتظار میں ہیں کہ کچھ نہ کچھ طے ہو جائے؟ میں نے یہی کہا ہے، بالکل میں نے یہ کہا ہے، اور میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ عمران خان کے جانے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا جب تک اب اس نظام میں جو خرابیاں جنم لے چکی ہیں پچھلے 10 سال سے، اس کو آپ حل کرنے کے طریقہ کار پہ عمل نہیں کریں گے تو آپ ایسی دلدل میں پھنس چکے ہیں کہ اس کے اندر دھنستے جائیں گے، اس سے باہر نہیں نکل پائیں گے۔ جو گھی 400 روپے سیر ہو گیا ہے، وہ 300 روپے سیر کرنے کا فارمولہ عملی طور پہ جب تک نہیں سامنے آئے گا، باقی سب کہانیاں ہیں، داستانیں ہیں، افسانے ہیں، ہم روز سنتے ہیں، روز سناتے ہیں۔ جو ٹیلی ویژن شروع ہوتا ہے 7 بجے سے لے کے رات 12 بجے تک، 10-12 بڑے ٹیلی ویژن یہی کہانی چلتی رہتی ہے۔ بالکل صافی صاحب، یہ بات افتخار صاحب کی ہے کہ ایسے سے کالم لکھ دیتے ہیں، بہت دل رونے لگ جاتا ہے آدمی ان کے کالم پڑھ کے، لیکن عملی طور پہ آئی ایم ویری سوری ٹو سے دیر از نو، جو کہتے ہیں جو ایک کانسیپٹ ہے شیڈو گورنمنٹ کا یا کوئی پیرلل پروگرام دینے کا، وہ موجود نہیں ہے، کسی جگہ پہ نہیں ہے کسی چیز کے بارے میں۔ اچھا صافی صاحب، اب یہ ایک دو رائے ہمارے سامنے آ گئی، ظاہر پرفارمنس دونوں کی، حکومت کی بھی اپوزیشن کی پرفارمنس دونوں کی سامنے آ گئی۔ اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت جو معاشی اعتبار سے پاکستان دلدل میں پھنس چکا ہے کہ آپ اسٹیٹ بینک سے بھی پیسے نہیں لے سکتے ہیں اس وقت، اپنے اسٹیٹ بینک سے، تو یہ آپ کو یہ کسی پولیٹیکل چینج کی طرف جا سکتی ہیں چیزیں یا نہیں؟ بس ٹھیک ہے، سب انتظار کر رہے ہیں کہ نظام خود بخود گر جائے۔ آسما، ایک تو آپ نے مجھے اتنی بڑی آزمائش میں ڈال دی ہے جتنا اس وقت بڑی آزمائش میں پاکستانی عوام گرے ہوئے ہیں۔ اب معیشت پہ اگر ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب بات کرے اور سیاست پہ افتخار احمد صاحب بات کرے تو پھر اس کے بعد مجھ جیسے طالب علم کے لیے کیا چیز رہ جاتی ہے؟ میں ایک تو یہ کہ ظاہری بات ہے کہ معیشت کا جس طرح فاروق صاحب نے احاطہ کیا اور سیاست کی زبونحالی کا جس طرح افتخار صاحب نے احاطہ کیا، تو میرے خیال میں اس پہ پھر مزید کسی تبصرے کی گنجائش نہیں ہے۔ میں صرف اتنا اضافہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان کو جن مسائل کا سامنا ہے یا جن چیلنجز کا سامنا ہے وہ صرف حکومت کے نہیں ہیں، وہ صرف سیاست کے نہیں ہیں۔ ہم میڈیا میں دن رات حکومت اور سیاست ڈسکس کر رہے ہیں، اس وقت پاکستان کو چیلنجز درپیش ہے ریاست کو۔ ایسا ہی ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ جو ریاست کے چیلنجز ہے ان سے نہ حکومت کو کوئی دلچسپی ہے، نہ اس کی کوئی اسپیشلٹی ہے، نہ اس کا کوئی سروکار ہے، اور نہ اپوزیشن کو ان سے کوئی دلچسپی ہے اور نہ کوئی ہمدردی ہے اور نہ کوئی ان سے سروکار ہے۔ جن کو حکومت دلوائی گئی ہے ان کو حکومت کرنی نہیں آتی، جن کے اپوزیشن میں دھکیلا گیا ہے ان کی کوئی ادا اپوزیشن والی نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی کی کون سی ادا اپوزیشن کی ہے؟ مسلم لیگ نون کی کون سی ادا اپوزیشن کی ہے؟ عمران خان کی سیاست اپنے اقتدار کے دوام کے گرد گھوم رہی ہے اور مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کی سیاست اپنے لیے رستہ نکالنے اور ڈیل کرنے کے گرد گھوم رہی ہے۔ پیپلز پارٹی ڈیل کر چکی ہے اور مسلم لیگ نون اس کوشش میں لگی ہوئی ہے۔ اس وقت بدبختی یہ ہے کہ اس ریاست کا اور اس ریاست کے عوام کا والی وارث کوئی نہیں ہے۔ اچھا، آپ نے یہ امپورٹنٹ بات کی کہ پیپلز پارٹی ڈیل کر چکی ہے اور پی ایم ایل این اس رستے پہ ہے۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ 5 سال تک اس حکومت کو برقرار رکھنا پی ایم ایل این کی ڈیل میں بھی شامل ہو سکتا ہے؟ کیونکہ پی ایم ایل این بڑی سیاسی جماعت ہے، بڑی اپوزیشن جماعت ہے، ان کا اس طرح کا رد عمل جو ہے وہ کیا شو کرتا ہے؟ نہیں آسما، یہ باتیں ارریلیونٹ ہو جاتی ہیں نا، ہم کیوں اس میں وہ کریں کہ بھائی اگر تابعداری اور ڈیل کے ذریعے آپ آتے ہیں میں اچھا یہ میں خیال ہے آپ کے اسکائپ میں کچھ مسئلہ ہو گیا۔ سلیم صاحب جی صافی صاحب، ہیلو، جی آواز آ رہی ہے؟ اب آ رہی ہے آواز، جی۔ ہمارا مسئلہ تو ریاست اور ریاست سے بھی بڑھ کے اس ریاست کے رہنے والے عوام ہے، کیونکہ ان عوام سے ہی ریاست بنتی۔ میں نے آپ کو عرض کر دیا
कि उनकी दिलचस्पियों का और उनकी सरगर्मियों का महवर और मरकज न हुकूमत का और न अपोजिशन का, ये रियासत और इसके अवाम है ही नहीं। तो वो आता है, ये 5 साल रहता है, वो 10 साल रहता है, वो इससे क्या फर्क पड़ता है। और जो आपने बात की कि पीपल्स पार्टी की, पीपल्स पार्टी ने अगर डील नहीं की है तो फिर वो जो अपने बनाए हुए पीडीएम से क्यों। अच्छा, उसके ऊपर मैं इफ्तिखार साहब से पूछ लूं, ठीक बात है, लेकिन इस पार्लियामेंट को जाली होती, ठीक बात है, लेकिन उसके ऊपर तो इस्तीफे पीएमएलएन भी नहीं दे रही है ना। वो भी कह रहे हैं कि अभी 4 महीने के बाद क्या होगा। इफ्तिखार साहब क्विकली आप कमेंट करना चाहते हैं, क्योंकि साफी साहब की इसलिए नहीं दे रही है कि डील के इंतजार में बैठी है। आसमा मैंने बात बहुत दो टोक की है। साफी साहब एक अच्छे लिखारी हैं, उनके पास लफ्जों का चुनाव मुझसे बेहतर है। मैं आपको साफ कह रहा हूं, हमारे बारे में, अवाम के बारे में किसी को कोई ताल्लुक नहीं है। जो रियासती इदारे हैं वो काबज लोगों के पास हैं, उनके कब्जे में है। अच्छा। उनके मकासद, हर किस्म के मकासद उनके वो पूरे हो रहे हैं। उनको इससे कोई परवाह नहीं कि गली में क्या हो रहा है, मोहल्ले में क्या हो रहा है, गुर्बत कहाँ है, बेरोजगारी कहाँ है, लोग खुदकुशियां क्यों कर रहे हैं, तबाही कहाँ तक ले जा रही है। उनका इससे कोई ताल्लुक नहीं है, क्योंकि बाद में उन्होंने इनके मुतासरीन में भी शामिल नहीं होना। ऐसा ही है। मैं तबाही के मुतासरीन हम होंगे। बिल्कुल इफ्तिखार साहब, निजाम जब खुद ब खुद गिरेगा, जिसका कि अपोजिशन कहती है, तो फिर उसका नुकसान तो फिर रियासत पाकिस्तान को होगा ना। मैं इस पे जरूर आपसे कमेंट लेना चाहती हूँ। अमजद न्याय साहब हमारे साथ थे, उनका राब्ता मुनक़ता हो चुका है, हम बार बार ट्राई कर रहे हैं, जैसे ही फोन लगेगा उनसे बात करेंगे। लेकिन अभी ब्रेक के बाद वापस आते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। अमजद न्याय साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से रुकने कौमी असम्बली हमारे साथ मौजूद है। अमजद साहब, आपने सुनी सूरत हाल, मईशत हो या सियासत हो, कुछ भी हो, लेकिन इस वक्त जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रहा है वो तो काफी अलार्मिंग चीजें बता रहे हैं, यानी पब्लिक परसेप्शन की बात हो रही है। खान साहब कहते हैं कि पहले पाकिस्तान जो है वो पूरी दुनिया में सबसे सस्ता तरीन मुल्क है, तो वो जब ऐसी बात करते हैं तो क्या मतलब है इसका सर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आसमा, एक तो बात यह है कि कभी कभी चीजें अज्यूम नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान में अगर आप अजम्पशन के ऊपर आप तबसरे करें, तनकीद करें और तहकीक ना करें, तो मैं समझता हूँ कि किसी तरीके से आप जो मुनासिब नहीं होगा, बल्कि ये तबसरा बाइस्ड होगा। अच्छा। अभी आपने आलू मतलब जिस तरह आपने सब्जियों की कीमतों के बारे में कहा, आपके इल्म होना चाहिए जहां पे अगर कुछ चीजों का रेट बढ़ा होगा तो वहां पे जो चीजें अच्छी हुई हैं वो भी तो कम से कम मैं समझता हूँ कि रिपोर्ट होनी चाहिए कि मीडिया के अंदर कि जो टमाटर था 120 पे, आज वो नहीं सब, मैं तो ये जो रिपोर्ट आई है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की, इसको कोट कर रही हूँ। मैंने खुद से तो कोई बात नहीं की है, ये वो रिपोर्ट है जिसपे माजी की हुकूमतों में वजीर आजम जो थे, जो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस किया करते थे। तो मैं देखिए उसी की वजाहत कर रहा हूँ ना। तो मैंने कहा आज अब मार्केट में जाए ना तो आपको सब्जियात की, फलों की कीमतें जो है वो कम से कम जब यहाँ पे बैठे ना आप तो रियलिस्टिक अंदाज में, क्योंकि आप माशाल्लाह एक मैं समझता हूँ कि एक ऐसी एंकर है जो कभी भी बाइस तबसरा नहीं करना चाहेंगी, और क्योंकि उससे अपनी क्रेडिबिलिटी जो है वो सही बात है। लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि इस वक्त टमाटर की कीमत क्या है, आप मुझे बता दें, फिर मैं पिछले दौर की भी, क्योंकि मैं खुद खरीदती हूँ ग्रोसरी, अगर उस पे आना है तो मैं आपको बता सकती हूँ कि पहले क्या कीमतें थी। आपके जब आप अपने अंडे में बात कर रहे थे, अंडों की दर्जन की कीमत क्या मार्केट से अपना पूरे रेट मंगाए हैं, और इस वक्त आप हैं किधर इस वक्त, मियाँ वाली में या इस्लामाबाद में? मियाँ वाली, मैं मियाँ वाली की बात सर। फिर मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था मियाँ वाली में काफी महंगाई कम है। यहाँ पे वेजिटेबल्स जो है ना वो अंडे क्या भाव है मियाँ वाली में? आपको कहे तो मैं आपके व्हाट्सएप भी कर दूंगा, आप उनके रेट देंगे। इस वक्त प्याज कितने में मिल रहा है, आलू कितने में मिल रहा है, अंडे का भाव, अंडे बता दें। अंडे भी रीजनेबल है, अंडे मियाँ वाली अच्छा बात सुने ना आप। देखिए पाकिस्तान, पता है क्या, पाकिस्तान 22 करोड़ का मुल्क नहीं है, अब 4 करोड़ अफगानिस्तान के लोगों को 4 करोड़ अफगानिस्तान के भी हमने पाकिस्तान में डाल दिए सर, मतलब ये क्या है? उसको भी तो संभालते हैं ना। अब रियलिस्टिक बात है ना, अब उसको भी कभी कभी केटर करना पड़ता है, वहां पे भी आपके लिए इशू कभी नहीं करते रहे जब से उनकी कास्ट के ऊपर हमें तबाह बर्बाद करते रहे, माजी में भी करते रहे।
آپ میرے بھائی ہیں, آپ دیکھیں کہ آپ کے ان کے ساتھ صدیوں سے ایک ریلیشن ہے, آپ ٹھیک ہے نا, عوام کے تو دشمنی ہے نا, باقی اگر کوئی ریڈیکل ایلیمنٹ. ٹھیک, نیا صاحب آپ کے خیال میں پاکستان سستا ترین ملک ہے, چلے مان لیتے ہیں, میں آگے اس بات مشکل ہے, میں میری بات سن لیں نا, میری مکمل. دیکھیے اس میں ہماری کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ مشکلات نہیں ہیں, مشکلات ہیں, ہمیں فیس کرنی پڑ رہی ہیں. دیکھیں معیشت کوئی ایک دن میں ڈاؤن نہیں ہوتی اور معیشت ایک دن میں اٹھ نہیں جاتی. آپ کو دیکھیں دنیا میں ورلڈ وار کے بعد اگر ہم جرمنی کی بات کرتے ہیں, جاپان کی بات کرتے ہیں, تو ایز اے قوم انہوں نے ملک کو اٹھایا اور ایز اے قوم وہ اٹھے. اگر آپ دیکھیں وہاں پہ آپ یو کے میں چلے جائیں, جب وہاں سے بریکسٹ ہوا تو وہاں کی معیشت نے کتنا سفر کیا. اچھا ٹھیک بات ہے. میں آپ کا یہ پوائنٹ میں رکھتی ہوں اپنے, ہمارے پاس تو معاشی ماہر بھی ہیں, سلیم صافی صاحب. پہلے افغانستان کے اوپر صافی صاحب, افغانستان کے مسئلے ہیں اور ظاہر ہے, کیا اس کی وجہ سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت پہ بہت اثر پڑا ہے؟ دیکھیں افغانستان تو آج سے نہیں, وہ تو تقریباً کولڈ وار کے دنوں سے اور جنرل ضیاء الحق صاحب کے دور سے ہم نے اس کو اپنا درد سر یا اپنے لائبلٹی بنایا ہوا ہے, اور پھر اس وقت بھی ہے. تو میرے خیال میں اس کی وجہ سے کوئی وہ جو نواز شریف کے دور میں بھی لائبلٹی تھا پاکستان کے لیے, زرداری کے دور میں بھی تھا, مشرف کے دور میں بھی تھا لائبلٹی, بلکہ ایک جو اس کے نتیجے میں پاکستان کے اندر جو دہشت گردی تھی تو وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی حکومت میں عروج پر تھی, یعنی اس وقت اس کا پیک تھا. اور پی ٹی آئی کو ایک ایسا, اور ظاہری بات ہے اس سے معیشت متاثر ہو رہی تھی, لیکن پی ٹی آئی کو پاکستان ایسے وقت میں ملا تھا کہ جب دہشت گردی کی جو وہ والی دہشت گردی تھی وہ بڑی حد تک کم ہو گئی تھی. تو اس میں تو پھر اکنامک انڈیکیٹر سارے وہ بہتر ہو جانے چاہیے تھے بنسبت اس کے کہ وہ خراب ہو گئے. اچھا ڈاکٹر صاحب, اب قرضوں کے اوپر آ جاتے ہیں. جیسے آسما اس سے پہلے ڈاکٹر صاحب کے پاس جائے, میں نیاز صاحب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کہ نیاز صاحب آپ ممکنہ طور پہ کاشتکار ہوں گے, ہم گندم کی جو بجائی ہے پورے پنجاب میں کرتے ہیں نومبر میں, نہ تو ڈی اے پی اویلیبل ہے قیمت کے اوپر اور نہ ہی یوریا جو پہلے پانی پہ دینی ہوتی ہے. جب ڈی اے پی اور یوریا نہیں ہوگی تو گندم کی جو کاشت ہم کم کریں گے, اس کا جو نقصان ہوگا اس کو بھی سابقہ حکومتوں کے کھاتے میں ڈال کے جان چھڑا لی جائے گی. نیاز صاحب افتخار صاحب, اس میں میں نے کہا کہ کوئی جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈی اے پی یا یوریا ہے اس میں شارٹیج آئی ہے اور اس کی اب ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کو جو ہے وہ بہتر کیا گیا, اور بہت سارے جو مافیا ہیں باقاعدہ, میں ایون اپنے ایریا میں مانیٹر بھی کر رہا ہوں ڈیلی بیسس پہ, وہ لوگ جو اس کو ڈمپ کر کے بیٹھے تھے ان پہ ایف آئی آرز بھی ہوئی ہیں, سیل کیے گئے ہیں اور لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کی. ریسٹ آف دا پنجاب جو ہے, ریسٹ آف پنجاب میں اسی طرح پروونشل گورنمنٹ جو ہے, چیف منسٹر صاحب پی ایم صاحب خود بھی مانیٹر کر رہے ہیں. ڈیمانڈ اینڈ سپلائی میں ایشو آئے ہیں, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, یا اس میں کوئی, میں کہتا ہوں کہ اس میں بہت اچھی پوزیشن رہی ہے, لیکن بہت حد تک جو ہے اب آج کے فگر میں دیکھیں 62% تھی, آج الحمدللہ جو سپلائی ہے وہ 64% اس کے اوپر شوکت ترین صاحب نے ویسے تسلیم کیا ہے کہ اس کو غلط مینج کیا ہے اپنے, ایک جہانگیر ترین نے, سوری, کہ یہ اس کو غلط مینج کیا حکومت نے. میں ان کے کچھ دن پہلے کے بیانات اس پہ دیکھ رہی تھی. لیکن صافی صاحب آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ سوری ڈاکٹر صاحب, میں آپ کے پاس قرضوں پہ آ رہی ہوں. اچھا پتہ کیا ہوا آسما, میں کچھ چیزیں جو 2-2.5 ماہ سے دیکھ رہا تھا, کچھ چیزیں تھی جو گورنمنٹ کر بھی رہی تھی, لیکن آپ کے نا سسٹم میں نے کہا جیسے ڈیلر حضرات ہو, چاہے کھاد یہ جتنے بھی ہیں, ایف ایف سی ہے, یہ بہت ساری اور فرٹیلائزر ہیں, ٹھیک, تو وہاں پہ انہوں نے کافی مطلب لوگوں کو تکلیف آئی ہے. اس میں کوئی میں شک و شبے والی بات نہیں ہے, خود ڈسٹرکٹ. چلے اچھا ہوا آپ نے مہنگائی تو تسلیم نہیں کی, یہ تسلیم کر لیا. صافی صاحب نے چونکہ اس بریک کے بعد چلے جانا ہے تو میں ان کا کمنٹ لے لوں کہ جو پولیٹیکل سچویشن بن رہی ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو 4 مہینے کا ٹائم اپوزیشن نے دیا ہے, اس کے بیچ میں یہ کیوں 4 مہینے کا دیا ہے؟ کوئی مناسب وقت ہے, کس کے لیے ہے, کس جماعت کے لیے زیادہ ہے, کیوں دیا گیا ہے 4 مہینے کا وقت؟
آسما ایک تو پھر آپ اس سبجیکٹ پہ آ گئی. ایک تو یہ لفظ غلط ہے, آپ ان کے لیے استعمال کر رہی ہے اپوزیشن. ان کی کون سی ادا اپوزیشن والی ہے جو آپ ان کے لیے اپوزیشن کا لفظ استعمال کرتی ہیں؟ دوسرا, میں نے آپ سے عرض کیا کہ اپوزیشن میں ایک پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی, وہ تو لاڈلی بن چکی ہے تابعداری کر کر کے. کیسے بنی ہے؟ اور مطلب کیا ان کو کیا ملے گا؟ کیا ملے گا؟ ابھی آپ دیکھیے گا کہ وہ ایکٹیو ہوئے لاہور میں, پھر خانے وال میں, کچھ اور جگہ پہ ایکٹیو ہوں گے. اگر 10-15 سیٹیں قومی اسمبلی کی ایسے مل گئی تو یہ بہت کچھ مل گیا. تو وہ اس کا مطلب الیکشن غلط ہوگا؟ نہیں, دو الیکشن غلط نہیں ہوگا. یہ ایک سائنس ہوتی ہے. الیکشن کے کو اسٹڈی کیا جاتا ہے ضابطہ کو, پھر ووٹ دیکھے جاتے ہیں 4-5 ہزار کا مقابلہ کہاں ہے, پھر دیکھا جاتا ہے کہ کیا ٹی ایل پی کو بٹھانے ہیں یا ٹی ایل پی کو لڑنے دینا ہے. اچھا, انٹرسٹنگ. اچھا, میں افتخار صاحب, ہاں الیکشن تو ای وی ایم نے. میں ایک سے افتخار صاحب میں آپ کے پاس آتی ہوں, میں صافی صاحب کا کمنٹ اس پہ لے لوں کیونکہ اگلے پورشن میں ہم نے اسی پہ بات کرنی ہے, آپ سے کرنی ہے. جی صافی صاحب. دیکھیں, ایک تو جو پیپلز پارٹی کے بارے میں عرض کروں کہ سندھ حکومت اس کی کمزوری اور کیسز ان کی مجبوری ہے, ان دونوں میں ان کو کنسیشن مل گیا ہے. اس لیے اب وہ پی ٹی آئی کی طرح جو ہے وہ ایک پیج پہ ہے اور مسلم لیگ نون اس کے لیے کوشاں ہے. دوسرا, آپ نے ای وی ایم کا ذکر کیا. ای وی ایم جو ہے مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں, ای وی ایم بیسیکلی تو وہ ایک ٹول ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا, اب کل کا تو اللہ جانتا ہے, کہ یہ میں کہتا ہوں نا, یہ الیکٹرانک شریف نے چیئرمین نے بنایا تھا کہ جی یہ ہمیں چھوڑے گا, لیکن بعد میں جو ہے وہ سب سے زیادہ ان کے خلاف استعمال ہوئے. تو مجھے یہ جو الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہے نا, یہ تو بیسیکلی ایک ٹول ہے. صحیح بات ہے. آج ویری انٹرسٹنگ صافی صاحب, ویری انٹرسٹنگ. ڈاکٹر صاحب میں بریک کے بعد آپ سے پوچھوں, اور جو رول رحمان ملک نے اس وقت ادا کیا تھا, اس وقت شبلی فراز کا رول وہی ہے جو انہوں نے چیئرمین بنانے میں کیا تھا. اس وقت شبلی فراز نے وہی رول. صافی صاحب بہت بہت شکریہ. اگلے حصے میں ہم آپ کو مس کریں گے, لیکن ڈاکٹر فاروق سلیم صاحب سے جو معاشی صورتحال ہے, یہ پولیٹیکل اس کے اندر کیسے جا سکتی ہے اور کس طرح سے استعمال ہو سکتی ہے, اور افتخار صاحب سے جو الیکشن کی تھیری انہوں نے ابھی بتائی ہے بڑی انٹرسٹنگ ہے, وہ بھی پوچھیں گے. نیاز صاحب کو دفاع کرنا ہے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اب ہم اگر قرضوں کی صورتحال اور معیشت کی دیکھیں تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ وقت ہے کہ جس میں گھبرانا چاہیے؟ دیکھیے, ہم عموماً بات کرتے ہیں تجارتی خسارے کی, پھر بات کرتے ہیں بجٹی خسارے کی. ان دونوں سے ایک اور بہت بڑا خسارہ ہے, اور وہ ہے اعتماد اور اعتبار کا خسارہ. مجھے لگ رہا ہے کہ عوام اور حکومتی ترجمان اور حکومت کے درمیان میں وہ خسارہ جو ہے اعتبار اور اعتماد کا, وہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. آپ سوچیے کہ اگر حکومت سے ہم پوچھتے ہیں کہ جی آٹا جو ہے وہ 35 روپے کلو ملتا تھا, اب وہ 70-75 پہ چلا گیا ہے, تو اس کا جواب ہمیں دیا جاتا ہے کہ 22,000 کاریں بیچ دی ہم نے اس مہینے میں. اگر ان سے کہیں کہ چینی جو ہے وہ 55 روپے کلو ملتی تھی, اب وہ 120-125 پہ چلی گئی ہے, تو پھر ایک وہ وزیر صاحب ہمیں کہتے ہیں کہ اب آپ چینی کھانا کم کر دیں. اب وہ جو ورلڈ فوڈ پروگرام ہے, انہوں نے کہا ہے کہ 8 کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو رات کو کھانا کھائے بغیر سو جاتے ہیں. یہ سوال پوچھا جائے تو کہہ دیجیے کہ مریخ کی تو ساری کی ساری آبادی کھانے کے بغیر سو جاتی ہے. اب سمجھے, سوال کچھ اٹھ رہا ہے, اس کا جواب کچھ اور دیا جا رہا ہے. اب وہ اسد اللہ صاحب جو پرانے جوتے بیچتے تھے کراچی میں, پاکستان میں تو اس کو کور نہیں کیا گیا, لیکن گارڈین اخبار جو برطانیہ کا بڑا اخبار ہے, اس نے کہا کہ 27 سال کا نوجوان ہے, پرانے جوتے بیچتا تھا, اس نے اپنے آپ کو آگ لگا لی ہے مہنگائی کی وجہ سے. اب یہ سوال پوچھے کہ اس نے آگ لگا لی ہے, خودکشی ہو گئی ہے, تو پھر جواب میں ملتا ہے جاپان میں جو خودکشی کا ریٹ ہے وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ ہے. تو یہ جو خسارہ بڑا والا خسارہ ہے, اعتبار اور اعتماد کا جو خسارہ ہے, میرا خیال ہے اس کا بہت نقصان. بالکل افتخار صاحب, پھر ایسی صورت میں کیا عوام جو ہیں وہ سیاسی نظام سے اکتائیں گے؟ مجھے یہ سوال پوچھتے ہوئے بہت دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, کیونکہ ہم سب پرو سیاست ہے, پرو ڈیموکریسی ہیں, لیکن جس عوام کے لیے سیاست ہو رہی ہے اگر وہی بیچ میں مائنس ہو جائے گی تو رہے گا کیا سر؟ افسوسناک ہے. دعا کرو کہ فیڈریشن قائم رہے, دعا کرو کہ جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے انٹیکٹ رہے, اسی کے اوپر خوفناک سوالات نہ اٹھائے جائیں اور کوئی اور ایشوز نہ ریز کر دیے جائیں. دیکھیں, صورتحال اچھی قطعی طور پہ نہیں ہے.
ये नहीं कि पीटीआई वाले हैं, पीटीआई वाले भी तो पाकिस्तान के ही है ना, बिल्कुल। उन्हें पाकिस्तान में रहना है, और वापस majority आवाम के में। पास उन्होंने जाना है, बिल्कुल सही बात है। आप अभी इलेक्शंस की भी कुछ बता रहे थे कि पीपल्स पार्टी के लिए अगर खानेवाल जीत जाते हैं या उस तरह से तो कुछ नहीं, हाँ कम बैक ये उनका भी है। सवाल हुआ था, जो बात मेरा दोस्त कर रहा था सलीम साफी, उसके हवाले से मैं आगे ले जा रहा था कि जो कह रहा था कि पीपल्स पार्टी की जो अच्छा मतलब जो उनका सॉफ्ट कॉर्नर है वो क्यों है। मेरा ये ख्याल है कि आगे इलेक्शन की जो तैयारी जो लोग करते हैं उन्होंने जो की हुई है वो एक हंग पार्लियामेंट की है, एक ऐसी पार्लियामेंट जिसमें पीटीआई भी हो, पीपल्स पार्टी भी हो, पीएमएल-एन भी हो, फजल रहमान भी हो, इलाकाई जमातें भी हो, एमक्यूएम भी हो, इस किस्म का एक तैयारी की जा रही है ताकि उसको मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाए और कोई भी इधर से उधर न जाए। जैसे 2008 में था। जी, जैसे 2008 में बनी थी यंग पार्लियामेंट, उससे भी बदतर आप बेफिक्र करिए। अब अच्छा, अब वो सीटें कहाँ से आएंगी? एक तजिया करना पड़ेगा ना, मुझे पंजाब का इलेक्शन रिजल्ट देखना पड़ेगा कि फर्क कहाँ पे 1000 और 5 का, कहाँ पे फर्क है 4,000 का, 3,000 का। फिर मेरे मेहनत करने वाले बहुत मेहनत करेंगे, फिर वो हमारे जो गैर मुल्की ममालिक में रहने वाले पाकिस्तानी हैं, बहरहाल उनके वोट भी तो आने हैं ना, उनके वोट भी तो हलकों में पड़ने हैं। ठीक बात है, बिल्कुल। और ये हलकों में जो वोट पड़ते हैं, आसमा शरादी साहबा, ये अमजद साहब आपके साथ बैठे हुए हैं, वोटर जब चाहे अपना वोट चेंज करवा सकता है इलेक्शन शेड्यूल से पहले। और उनके बारे में इंफॉर्मेशन किसके पास है? वो नादरा के पास है। अच्छा, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, आप सही कह रहे हैं न्याय साहब। अब आप मुझे ये बताएं कि आपने भी अवाम के पास जाना है सर, तो कैसे आप जाएंगे इस तरह की सिचुएशन में? मैं तो हर रोज अवाम में होता हूँ। नहीं, आप तो हर रोज डिबेट होती है, आपकी हर रोज बातें होती है। अच्छा, एक और बात है, नहीं मैं पंजाब में भी चलता, मतलब दोस्तों के पास जाता रहता हूँ, पॉलिटिकल एक्टिविटीज भी होती रहती है। देखिए, अभी मेरे दोस्त ने एक तबसरा किया जी कि ट्रस्ट डेफिसिट है, तो क्या इस ट्रस्ट डेफिसिट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 2 सालों में या खुदा न खास्ता 3 सालों में कोई इतना बड़ा ब्लेंडर कर दिया है? आप पाकिस्तान की पार्लिमानी तारीख के जो 74 साल है, मैं समझता हूं कि इस पे एक नेशनल डिबेट होनी चाहिए, और इस पे मैं समझता हूं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को, देखिए हम ये प्रोग्राम में तो 15 मिनट के या 10 मिनट के या 1 घंटे में तो नहीं कवर कर सकते। हाँ, फैक्ट्स एंड फिगर के साथ मैं समझता हूं मईशत के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, डिफेंस के लिहाज से, इंटीरियर के लिहाज से, एडमिनिस्ट्रेशन के लिहाज से, फैसलों के लिहाज से एक होनी चाहिए कि उसके बाद ये पता चले कि किसने कितने, मतलब फर्ज करें जैसे नेशनलाइज कर ली गई थी आपकी इकोनॉमी, कहाँ आपकी जब जितनी भी इंडस्ट्री थी वो नेशनलाइज कर ली गई, उससे आपको मैं समझता हूँ बेपनाह नुकसान हुआ कि आपकी सर्विस भी नहीं रही, क्वालिटी भी नहीं रही, क्वांटिटी भी नहीं रही। उसके बाद आपने फॉरेन अकाउंट्स जो थे वो फ्रीज हो गए, उसे आपने फिर एक चीज की, वो आप कोलैप्स कर गए। तो बात ये है कि ये चीजें कोई अच्छा, एक समझ में निकलना चाहिए और नेशनल डिबेट होनी चाहिए। अच्छी बात है जी। इफ्तिखार साहब एक जुमला, आप तीसरी बात मैंने आ रहा है आपके पास जी। इफ्तिखार साहब एक जुमला मुकम्मल है। जी सर, तीसरी बात ये है, मेरा एक जुमला है, क्या ये सब कुछ खराबियों का इल्जाम पीटीआई को बिल्कुल नहीं था जब ये इलेक्शन लड़ने जा रही थी? इतनी साल पुरानी जमात है, इतनी इनकी कुर्बानी है, 2013 में आए, 2018 में आए, इनको कोई अंदाजा नहीं जी। बिल्कुल न्याय साहब एक जुमला सर। अगर हमें अंदाजा होता ना कि ये इतना लूट के खा चुके हैं ना, तो हम कह देते उस वक्त, लेकिन हमें तो उस वक्त अंदाजा हुआ ना कि ये तो मुल्क को इतनी दलदल में धकेल चुके हैं कि इसको उठाने के लिए निजाम ही जल सड़ चुका। उसके फिर 6 महीने के बाद आपने फैसला किया कि IMF के पास जाना है, वैसे नहीं जाना। आपको ये बताऊं कि आपका बेसिकली निजाम गल सड़ चुका था। ठीक, डॉक्टर साहब अब मिनी बजट आ रहा है, उसका भी अवाम के ऊपर बहुत असर पड़ेगा। देखिए, अभी जो कुछ कहा जा रहा है उसका जवाब आपको, जो कर्जाजात का आपने सवाल पूछा था, अगर वो मैं आपके सामने रखूं तो आपके बहुत सारे सवालात के जवाब उसके सामने आ जाते। देखिए, 2008 में 6,000 अरब का कर्जा था पूरे मुल्क के ऊपर जब जरदारी साहब, जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई, वो 6,000 से 16,000 पे ले गए 5 साल के अंदर।
پھر 16,000 سے 30,000 پہ گیا اگلے 5 سال کے اندر، اور آپ نے ذکر کیا کہ 50,000 ارب سے زائد تجاوز کر گیا۔ آپ سوچئے کہ پہلے 71 سال 71 ایئرز آف پاکستان لائف 60% قرضہ اکٹھا کیا ہے، اور